28 جنوری کو اسے اتحاد ایئر لائنز کا ٹکٹ ای میل کر دیا گیا تھا جس کا اس کو پرنٹ آؤٹ نکلوانا تھا۔ پھر اسی ٹکٹ پہ اسے 5 فروری کی صبح استنبول کے لیے روانہ ہونا تھا۔ شام میں وہ ارم سے اس کا ایوو مانگنے تایا فرقان کے گھر آئی تھی۔ اس کا نیٹ کام نہیں کر رہا تھا اور ابا ابھی آفس سے نہیں آئے تھے ورنہ ان کا استعمال کر لیتی۔ ختیجہ کا پیغام آیا تھا کہ سبانجی یونیورسٹی نے ہاسٹل کا الیکٹرک فارم پر کرنے کے لیے بھیجا ہے، سو وہ میل چیک کر لے۔ تایا فرقان لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، اسے آتا دیکھ کر مسکرائے۔ آ گئی تایا کی یاد؟ انہوں نے صفحہ پلٹتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ جی، وہ بظاہر مسکراتے ہوئے ان کے پاس چلی آئی، ورنہ اس روز کی سائمہ تائی کی باتیں ابھی تک نشتر کی طرح چبھتی تھیں۔ فلائٹ کب ہے؟ وہ اخبار پہ نگاہیں مرکوز کیے پوچھ رہے تھے۔ 5 فروری کو۔ اپنا خیال رکھنا۔ ویسے بیٹیوں کو تنہا اتنا دور بھیجنا نہیں چاہیے۔ سلیمان کا حوصلہ ہے بھائی۔ خیر، تم ترکی میں اپنے لباس اور اقتدار کا خیال رکھنا۔ سر سے دوپٹہ نہ اتارنا جیسے ارم نہیں اتارتی۔ آخری فقرہ کہتے ہوئے ان کے لہجے میں فخر در آیا تھا۔ حیا کے حلق تک کڑواہٹ گھل گئی۔ جی بہتر۔ میں ذرا ارم سے مل لوں؟ وہ جان چھڑا کر اندر آ گئی۔ کاش کہ وہ تایا فرقان کو بتا سکتی کہ مغربی لباس جو وہ یہاں ان کی وجہ سے نہیں پہنتی وہاں ضرور پہنے گی۔ اس نے بہت سے ٹاپس اور جینسز خرید کر اپنے سامان میں رکھ لیے تھے، اور رہی سر ڈھکنے کی بات تو وہ خیر سے سبانجی میں سختی سے حرام تھا۔ شکر۔ ارم کمرے میں نہیں تھی، باتھ روم کا دروازہ بند تھا اور اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بے دلی سے اس کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ ارم شاور لینے میں بہت دیر لگاتی تھی، سو مجبوراً اسے انتظار کرنا تھا۔ دفعتاً سیل فون کی گھنٹی بجی۔ حیا چونکی۔ ارم کا سیل فون اس کے ساتھ ہی تکیے پر رکھا تھا۔ اس نے گردن جھکا کر دیکھا۔ سیل فون کی روشن اسکرین پر ایک نیا پیغام جگمگا رہا تھا، ساتھ ہی بھیجنے والے کا نام لکھا آ رہا تھا، حیا سلیمان۔ وہ بے یقینی سے فون کی اسکرین کو دیکھے گئی۔ کیا کسی نے ارم کو اس کے نمبر سے پیغام بھیجا تھا، یا ارم نے کسی کا نمبر اس کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا؟ حیا نے محتاط نگاہوں سے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور فون پہ 1-2 بٹن دبائے۔ پیغام لمحے بھر بعد کھل گیا۔ میں کال کر لوں؟ صبح سے بات نہیں ہوئی، اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ یہ دل اتنا مضبوط نہیں ہے جان۔ رپلائی۔ اس نے جلدی سے پیغام مٹایا اور سیل فون واپس تکیے پر الٹ کر رکھ دیا۔ ایک لمحے میں اسے سب سمجھ میں آ گیا تھا۔ ارم، تایا فرقان کی اسکارف والی، سر ڈھکنے والی بیٹی، ایک عدد بوائے فرینڈ کی مالک تھی جسے لوگوں سے چھپانے کے لیے اس نے حیا سلیمان کا نام دے رکھا تھا۔ تبھی وہ اس رشتے پہ خوش نہیں تھی۔ حیا کو یاد آیا۔ وہ مزید بیٹھے بنا وہاں سے نکل آئی۔ ایوو اس نے تایا فرقان سے مانگ لیا، مگر جاتے جاتے ایک طنز و استہزار بھری مسکراہٹ کے ساتھ ان کو ضرور دیکھا تھا۔ کاش وہ ارم کے حجاب کا پول کھول سکتی تو تایا کی شکل دیکھنے والی ہوتی۔ حجاب اوڑھنا یا نقاب کرنا کردار کی پختگی کی علامت نہیں ہوتی، اس نے بے اختیار سوچا تھا، اور تب وہ ایسا ہی سوچتی تھی۔ سبانجی یونیورسٹی نے اسے اس کے ہاسٹل کے متعلق ترجیحات جاننے کے لیے ایک سوال نامہ بھیجا تھا۔ لیپ ٹاپ گود میں رکھے وہ بیڈ پہ نیم دراز دلچسپی سے سوالات پڑھتی، صرف اپنا موڈ بہتر کرنے کے لیے مسکیا خیر جواب بھیجنے لگی۔ کیا آپ اپنی کسی ہم وطن ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا چاہیں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ کی کنجیوں پہ حرکت کر رہی تھیں۔ کیا آپ اسموکنگ کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہوں۔ ڈرنک کرتی ہیں؟ وہ بھی کرتی ہوں۔ آپ کس قسم کی طبیعت کی مالک ہیں؟ سخت جھگڑالو اور خونخوار۔ وہ مسکراہٹ دبائے جواب لکھ رہی تھی۔ جب صفحہ ختم ہوا
تو اس نے نیکسٹ کو دبایا۔ سوچ رہی تھی کہ اگلے صفحے کے جوابات پر کر کے اس فارم کو منسوخ کر دے گی۔ اس فارم کو جمع کرانے کا اس کا قطعاً کوئی ارادہ نہ تھا، مگر جب نیکسٹ دبانے پہ اگلے صفحے کی بجائے فارم فل کرنے کا شکریہ، ہم آپ کا ڈوم الاٹ کرتے وقت آپ کی دی گئی ترجیحات کا خیال رکھیں گے، لکھا آیا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ لعنت ہو تم سب پر، وہ جھنجھلا کر اٹھی اور لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا۔ فارم سبانچی کو جا چکا تھا اور اس کا پہلا ہی تاثر کتنا برا پڑا ہوگا وہ جانتی تھی۔ اس کی پیکنگ ابھی نامکمل تھی۔ اس نے ایک نگاہ کھلے سوٹ کیسز اور بکھری اشیاء پہ ڈالی، پھر کچھ سوچ کر باہر آئی۔ لاؤنج خالی تھا۔ حیا نے ٹیلی فون اسٹینڈ پہ رکھی ڈائری اٹھائی اور صفحے پلٹنے لگی۔ ایس کے صفحے پہ 4 سطور میں سبین پھپھو کے گھر کا پتہ اور ایک فون نمبر لکھا تھا۔ اس نے وہ صفحہ پھاڑا اور طے کر کے مٹھی میں دبا لیا۔ ایک دفعہ جہان سکندر اسے مل جائے، پھر وہ ان بیتے ماہ و سال کا حساب ضرور لے گی۔ وہ واپس بیڈ پہ آ کر بیٹھی اور سامنے لیپ ٹاپ پہ کھلے پڑے میل باکس کو دیکھا۔ وہاں اب ایک نئی ای میل کا نشان جگمگا رہا تھا۔ نیشنل ریسپانس سینٹر فار سائبر کرائم۔ اس نے قدرے الجھ کر اس میل کو دیکھا اور کھولا۔ بھلا اب سائبر کرائم سیل والے اس سے کیوں رابطہ کر رہے تھے؟ صفحہ کھل گیا اور وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں۔ یہ ای میل سائبر کرائم سیل سے حیا کی اس میل کے جواب میں آئی تھی جو چند روز قبل اس نے بطور شکایت بھیجی تھی اور جس میں اس نے ویڈیو کا ذکر کیا تھا۔ اب اس کے جواب میں ہیلپ ڈیسک آفیسر نے اس کو ایک باقاعدہ کمپلینٹ فارم بھیجا جس کو بھرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنا فون نمبر، گھر کا پتہ، شناختی کارڈ نمبر وغیرہ لکھ کر بھیجنے تھے۔ یہ فارم ایف آئی آر کے مترادف تھا، سو تمام تفصیلات ضروری تھی۔ وہ یکٹک اس فارم کو دیکھے گئی۔ اگر سائبر کرائم سیل نے اسے جواب اب دیا تھا تو وہ پرائیویٹ نمبر سے آنے والی کال، وہ میجر احمد کا آفس، وہ سب کیا تھا؟ کیا اسے بے وقوف بنایا گیا تھا؟ کیا واقعی وہ اصلی میجر تھا؟ مگر پھر اس کے پاس اس ویڈیو کو مکمل طور پر انٹرنیٹ سے ہٹوانے کی طاقت اور اسرور سرخ کیسے آیا؟ وہ الجھتے ذہن کے ساتھ جلدی جواب ٹائپ کرنے لگی۔ اسے سائبر کرائم سیل کو مختصر الفاظ میں یہ یقین دہانی کروانی تھی کہ وہ ویڈیو اب ہٹ چکی ہے اور وہ اپنی شکایت واپس لے رہی ہے۔ اسے اب فوری طوران خفیہ والوں سے پیچھا چھڑانا تھا۔ میل لکھ کر اس نے سینڈ کو دبایا اور پرسوچ نگاہوں سے اسکرین دیکھنے لگی۔ میجر احمد کا تعلق سائبر کرائم سیل سے نہیں تھا، اس بات کا اس کو یقین ہو چکا تھا۔ ایئرپورٹ پر ڈی جے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے والدین اس کے ساتھ کھڑے اسے تسلی دے رہے تھے۔ حیا کچھ دیر تو اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی رہی، پھر عاجز سی ہو کر قدرے فاصلے پہ جا کھڑی ہوئی اور جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بڑے سکون سے ڈی جے کو روتے دیکھتی رہی۔ آج اس نے شلوار قمیض پہ سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی اور دوپٹہ مفلر کی طرح گردن میں لپیٹا تھا۔ بس آج آخری روز تھا، پھر ترکی میں وہ اپنی مرضی کا لباس پہنے گی اور اپنی مرضی سے اکیلی ہر جگہ گھومے گی، بنا روک ٹوک، بنا تایا فرقان یا ابا کی ڈانٹ کے خوف کی۔ اس وقت رات کے 11:30 بج رہے تھے اور ان کی فلائٹ اگلی صبح 5 فروری کی صبح 4 بجے کی تھی۔ کتنا روتی ہے یہ، تم خیال رکھنا اس کا۔ سلیمان صاحب کو ڈی جے کے مسلسل رونے پہ کوفت ہونے لگی تھی۔ جب تک وہ واپس ہوئے ڈی جے روئے جا رہی تھی۔ اس کے آنسو تب جا کر تھمے جب اتحاد ایئر لائنز کی وہ پاکستانی نستراد آفیسر ان کے پاس آئی اور بہت شائستگی سے ان کو مخاطب کیا، میڈم آپ لوگ پلیز اپنے ڈاکیومنٹس اور لیپ ٹاپس سوٹ کیس سے نکال کر ہینڈ کیری میں رکھ لیں تاکہ اگر آپ کا سامان گم بھی ہو جائے تو کم از کم ڈاکیومنٹ محفوظ رہیں۔ ایویں ہی سامان گم ہو جائے؟ ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کر کے ڈی جے نے غصے سے کہا۔ سارا رونا بھول گئی تھی۔ ہم نے ہینڈ کیری میں اتنا بوجھ نہیں اٹھانا۔
میم یہی بہتر ہے، کیونکہ بعض اوقات سامان گم بھی ہو جایا کرتے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ بعد ازاں آپ کسی مسئلے سے دوچار ہوں۔ وہ اس ترک ایئر لائن میں کام کرنے والی ایک پاکستانی لڑکی تھی اور ان کے پہلی دفعہ بین الاقوامی فلائٹ لینے کے پیش نظر کہہ رہی تھی، حیا سلیمان بھی جاتی اور حیا مان بھی جاتی، مگر ڈی جے اڑ گئی۔ ہرگز نہیں، ہم نے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا۔ پلین میں آپ کو نہیں اٹھانا پڑے گا۔ آفیسر کی شائستگی برہمی میں بدلنے لگی۔ پلین میں جانے تک تو اٹھانا ہی پڑے گا، پھر تو ترکی میں آپ پر اللہ ہی رحم کرے۔ وہ پیر پٹکتی چلی گئی تو ڈی جے نے اپنی متورم آنکھوں اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ حیا کو دیکھا اور انگلی سے اینک پیچھے کی۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ حیا بے اختیار ہنس دی، اسے ڈی جے اچھی لگی تھی۔ فلائٹ میں ان دونوں کو نشستیں ایک ہی قطار میں ملی۔ درمیانی راستے کے دائیں طرف جڑی 3 نشستوں میں سے کھڑکی کے ساتھ والی حیا کو ملی اور راستے والی نشست ڈی جے کو ملی۔ درمیانی نشست خالی تھی۔ کیا ہی مزہ آ جائے حیا اگر اس سیٹ پہ کوئی ہینڈسم اور چارمنگ سا لڑکا آ کر۔ ڈی جے کے الفاظ ادھورے ہی رہ گئے۔ ایک بھاری بھرکم سے پاکستانی صاحب جو اپنے 2 پیس میں بے حد پھنسے پھنسے سے لگ رہے تھے، اطمینان سے چلتے ہوئے آئے اور دھپ سے ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ حیا ذرا غیر آرامدہ محسوس کر کے مزید کھڑکی کی طرف کھسک گئی اور خدیجہ مختلف سے، مجھے عثمان شبیر کہتے ہیں، شیخ عثمان شبیر، اپنی بھاری آواز میں وہ خوش دلی سے گویا ہوئے۔ نائس۔ حیا بظاہر اپنے چھوٹے سے گولڈن کلچ کو کھول کر کچھ تلاش کرنے لگی۔ یہ وہی کلچ تھا جو داور بھائی کی مہندی پہ اس نے گولڈن لہنگے کے ساتھ لیا تھا۔ گڈ۔ ڈی جے نے میگزین اٹھا کر چہرے کے سامنے پھیلا لیا۔ میں ترکی سے آیا ہوں، آفٹر آل وہیں رہائش پذیر ہوں، میری بیوی اور بیٹا بھی وہیں رہتے ہیں۔ حیا مزید اپنے پرس پہ جھک گئی اور ڈی جے نے میگزین چہرے کے اتنا قریب کر لیا کہ اس کی ناک صفحات کو چھونے لگی۔ مگر وہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ جانتی ہو کس کا بیٹا ہے؟ مزید نظر انداز کرنا بیکار تھا۔ حیا نے رخ عثمان شبیر کی جانب موڑا اور ڈی جے نے بیزاری سے میگزین نیچے کر لیا۔ آپ بتائیں کس کا بیٹا ہے وہ؟ عثمان شبیر کو شاید صدیوں سے کسی سامع کی تلاش تھی۔ وہ اپنی داستان حیات فوراً ہی شروع کر بیٹھی۔ ڈی جے مسلسل جمائیاں روک رہی تھی اور حیا شدید متلی محسوس کر رہی تھی۔ وہ کل صبح کی جاگی ہوئی تھی اور اب اس صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ اوپر سے جہاز کا سفر۔ اس نے ڈی جے کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ پہلی بار جہاز میں بیٹھ رہی ہے۔ آخر ڈی جے کیا سوچتی کہ کیسی لڑکی ہے، کبھی ہوائی سفر ہی نہیں کیا، اب کیا بتاتی کہ کبھی کوئی ایسی صورت ہی نہیں بن سکی۔ اس سب پہ مستحضرات ان صاحب کی علمناک داستان، جو مختصراً کچھ ایسی تھی کہ وہ اور ان کی بیگم عرصہ 30 سال سے ترکی میں رہائش پذیر تھے۔ چونکہ اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے عثمان صاحب کے ایک کزن کا بیٹا گود لیا تھا۔ وہ بیٹا بیجا لاٹ پیار سے خاصا بگڑ چکا تھا، سو اس صورتحال کو سنوارنے کے لیے انہوں نے کچھ کھو میں رہائش پذیر اپنی بھانجی سے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا، جس پہ 8ویں فیل بھانجی صاحبہ بہت خوش اور بیٹا بہت ناراض تھا، اور اس کے پیشتر کہ وہ اپنی پاکستان آمد کی وجہ بیان کرتے مینیو کارڈ آ گئے۔ وہ دونوں پھر سے تازہ دم ہو گئیں۔ مینیو پہ کچھ نام جانے پہچانے اور کچھ اردو سے ملتے جلتے تھے۔ جیرا آلو، 2 سبز کٹلیٹس، پنیر جلفریزی، سادہ پراٹھا، تیکھی بریانی، سیدھا سمک وغیرہ۔ حیا نے ڈی جے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ درمیان میں موجود بھاری بھرکم دیوار کے باعث وہ آگے ہو کر بیٹھی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا منگوائیں۔ ٹرکش فوڈ بہت زبردست ہوتا ہے اور ترک لوگ کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ کیا منگوائیں۔
دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر مستبصی حیا نے ہتھیار ڈال دیے۔ بہت بہتر، بتائیں۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ پہلے تو سیادیہ سمک منگواتے ہیں۔ یہ روایتی ترک چاول ہے، سفید مچھلی، فرائیڈ پیاز اور کاجو کے ساتھ، مشروم اینڈ چیز آملیٹ، جیرا آلو۔ وہ بہت اعتماد سے آرڈر لکھواتے گئے، مگر جب کھانا آیا تو حیا کا دل خراب ہونے لگا۔ کھانے کی خوشبو سونگھ کر ہی اس کا جی متلانے لگا تھا۔ عثمان شبیر بڑے بڑے لقمے لیتے مزے سے کھا رہے تھے۔ ڈی جے بمشکل ایک چمچہ لے کر ہی دوہری ہو گئی۔ حیا بھی بدمزہ ہو گئی تھی۔ اتنا پھیکا کھانا اس نے آج تک نہیں کھایا تھا۔ بمشکل چکھ کر انہوں نے برتن پرے کر دیے۔ عثمان شبیر ابھی تک پوری دل جمی سے کھا رہے تھے۔ عجیب سی خوشبوئیں اس کے نتنوں میں گھس رہی تھیں۔ اگر یہی ترک فوڈ تھا تو اسے لگا ترکی میں 5 ماہ وہ بھوکی رہے گی۔ ایسا جی تو اس کا ڈائیو بس میں بھی نہیں متلاتا تھا جیسے ادھر ہو رہا تھا۔ وہ چہرے پہ دوپٹہ رکھ کر سو گئی۔ اسلام آباد سے پورے 2.5 گھنٹے بعد انہیں ابو دھابی ایئرپورٹ پر اترنا تھا۔ وہاں کچھ دیر کا قیام تھا اور پھر استنبول۔ ابو دھابی اترنے سے قبل کھڑکی کے پار زمین کا گولائی میں کٹاؤ دکھائی دینے لگا تھا۔ زمین کا وہ کرہ حسین تھا کہ اس کی ساری بیزاری اور نیند بھاگ گئی۔ وہ مہوسی یکٹک وہ منظر دیکھے گئی۔ ابو دھابی ایئرپورٹ پر انہوں نے ٹرمینل 3 پہ لینڈ کیا تھا۔ استنبول کی فلائٹ انہوں نے ٹرمینل 1 سے پکڑنی تھی، مگر پہلے گھر فون کرنا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے تیز تیز چلتی کالنگ کارڈ خریدنے لگی۔ 5 یوروز کا اطلاعات کا کارڈ خریدا اور فون بوتھ کی طرف بھاگی۔ قطار میں فون بوتھ لگے تھے۔ حیا نے ایک ایک کر کے پہلے تینوں پہ کارڈ لگانے کی کوشش کی، مگر کارڈ تھا کہ ڈلنے کا نام ہی نہ لے۔ اسے ایئرپورٹ پہ فون بوتھ استعمال کرنے کا پہلا تجربہ تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ حیا، اس بندے کو دیکھو، جیسے یہ کارڈ ڈال رہا ہے ویسے ہی ڈالو۔ ڈی جے نے اسے کوہنی ماری تو حیا نے پلٹ کر دیکھا۔ چوتھے بوتھ پہ ایک شخص ان کی طرف پشت کیے اپنا کارڈ ڈال رہا تھا۔ حیا کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کون سا طریقہ استعمال کر رہا ہے، سو وہ ڈی جے کا ہاتھ تھامے اس کی سر پر جا پہنچی۔ وہ ریسیور کان سے لگائے نمبر ملا رہا تھا۔ پلیز ہمیں یہ کارڈ ڈال دیں، میں اسے ڈال نہیں پا رہی۔ حیا نے کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ چونک کر پلٹا۔ وہ سیاہ رنگ، گھنگریالے بالوں اور اونچے قد کا نسلاً حبشی تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کارڈ لیتے ہوئے ان دونوں لڑکیوں پہ نگاہ ڈالی۔ ایک سیاہ لمبے بالوں اور بڑی آنکھوں والی خوبصورت سی لڑکی جو جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی۔ دوسری بڑی چشمے اور ڈھیلی پونی والی لڑکی جس نے سویٹر کے بازو پہ ڈال رکھا تھا۔ دونوں منتظر سی اسے دیکھ رہی تھیں۔ اچھا، میں ذرا بات کر لوں پھر؟ اسے شاید کان سے لگے ریسیور میں کوئی آواز سنائی دی تھی، تبھی رخ موڑ لیا۔ وہ دونوں اسی طرح کھڑی اسے دیکھتی رہیں۔ ان سے وہ انگریزی میں مخاطب ہوا تھا، مگر اب فون پہ عربی میں بات کر رہا تھا۔ ڈی جے تو بور ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر شرعیہ اینڈ لاء کی 5 برسوں نے حیا کو عربی اچھی طرح سے سکھا دی تھی۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اپنے LLB کے پہلے برس ان کو عربی ہی سکھائی جاتی تھی، اور ان کی کلاسز میں الجیرین اور مصری اساتذہ نہیں عربی میں ہی لیکچرز دیا کرتے تھے۔ میں استنبول آ رہا ہوں، وہ اب رخ پھیرے قدرے پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، شام تک گھر پہنچ جاؤں گا۔ تم نے حارث کو ڈاکٹر کو دکھایا؟ اچھا، کیا کہہ رہا ہے ڈاکٹر؟ کر دوں گا پیسوں کا انتظام۔ کہا جو ہے، بار بار ایک ہی بات مت دہرایا کرو، جاہل عورت۔ تیش سے اس کی دبی دبی سی آواز بلند ہوئی۔ ہاں، میری عبد الرحمن سے بات ہو گئی تھی، اسی کے کام کے لیے خوار ہو رہا ہوں، مگر زیادہ رقم نہیں دے گا۔ ایک جگہ اور بھی بات کی ہے۔ اس نے رک کر کچھ سنا اور پھر مزید جھنجھلاہٹ سے بولا، اچھا فون رکھا کرو۔
اچھا فون رکھ رہا ہوں، مرحبا۔ اس نے کھٹاک سے فون رکھا اور ان کی طرف پلٹا۔ سوری گرلز۔ بمشکل چہرے پہ بشاشت لاتے ہوئے وہ اب ان کا کارڈ ڈالنے لگا تھا۔ پہلی ہی کوشش کامیاب ہو گئی۔ وہ شاید کارڈ کو الٹا پکڑ رہی تھی۔ لیجیے۔ سیاہ فام نے ریسیور اس کی طرف بڑھایا، پھر ان سے ہٹ کر دور چلا گیا۔ بس 1 منٹ کی کال کریں گے۔ حیا نے نمبر ملاتے ہوئے ڈی جے کو تنبیہ کی۔ سلیمان صاحب نے پہلی ہی گھنٹی پہ فون اٹھا لیا۔ وہ چپ ہوئی کہ نہیں؟ تو یہ توبہ کتنا روتی ہے۔ جی ابا جی، وہ چپ ہو گئی ہے۔ اور پھر جلدی اپنی خیریت بتا کر فون بند کر دیا۔ ڈی جے نے بھی بمشکل 1 ہی منٹ گھر بات کی۔ بعد میں بقایا رقم دیکھی تو بمشکل 1 یورو استعمال ہوا، باقی 4 یورو کا بیلنس ابھی موجود تھا۔ دونوں اپنی عجلت و کنجوسی پہ خوب پچھتائیں کہ اب ابوظہبی سے نکل کر تو یہ کارڈ کسی کام کا نہیں تھا۔ حیا نے اسے اپنے گولڈن پاؤچ میں ڈال لیا۔ اب انہیں اپنا سامان لینا تھا۔ وہاں بہت سے ٹائر چل رہے تھے۔ ہر ٹائر پر بیگز اور سوٹ کیسز قطار میں رکھے چلے آ رہے تھے۔ انہیں قطعاً علم نہیں تھا کہ اپنے بیگز کو کہاں تلاشیں۔ وہ دونوں بدحواسی ایک ٹائر سے دوسرے کی طرف بھاگنے لگی۔ ڈی جے کا تھوڑی دیر میں سانس پھول گیا۔ کبھی حیا کو ایک جگہ اپنی سیاہ سوٹ کیس کا گمان گزرتا تو وہ ڈی جے کا ہاتھ کھینچ کر ادھر بھاگتی، مگر قریب سے دیکھنے پہ وہ کسی اور کا بیگ نکلتا۔ تو کبھی ڈی جے اپنے بھورے تھیلے کو پہچان کر چلاتے ہوئے ایک طرف دوڑتی، مگر اس پہ کسی اور کا نام درج ہوتا۔ حیا بتاؤں اب بیگز کہاں سے ڈھونڈیں؟ ڈی جے نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اس کا سانس دھونکی کی طرح چل رہا تھا۔ حیا نے بمشکل تھوک نکلی اور چہرے پہ آتے بال کانوں کے پیچھے اڑ سے۔ اب سچ بولنے کا وقت تھا۔ ڈی جے، مجھے سچ میں سمجھ نہیں آ رہی۔ میں آج زندگی میں پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھ رہی ہوں۔ ڈی جے نے چند لمحے اس کا چہرہ دیکھا، پھر اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ ہاتھ مارو، میں بھی آج پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھی ہوں۔ حیا نے زور سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور دونوں ہنس پڑی۔ کافی دیر بعد ان کو ٹائرز کی لسٹ نظر آئی، جس پر فلائٹ کے مخصوص ٹائر کا نمبر درج تھا۔ فہرست دیکھ کر 2 منٹ میں ہی اپنا مطلوبہ ٹائر مل گیا۔ سامان لے کر حیا اتنی تھک چکی تھی کہ جب ڈی جے نے وہیں ایک جگہ چمکتے فرش پر بیٹھنے کو کہا تو وہ اپنا سارا انخرہ اور غرور بالائے طاق رکھ کر ادھر زمین پہ بیٹھ گئی۔ اپنے بیگز کے ساتھ وہ دونوں اب مزے سے فرش پہ بیٹھی ہر آتے جاتے کو دیکھ رہی تھیں اور ارد گرد مہذب نفیس لوگ حیرت سے ان کو دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے۔ ٹرمینل 1 سے جو پرواز ان کو ملی اس میں بھی عثمان شبیر ساتھ ہی تھے۔ اپنی داستان حیات فراموش کر کے وہ اب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کا انٹرویو کرنے لگے۔ کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ کیوں آئی ہو؟ ترکی میں کدھر جانا ہے؟ کیوں جانا ہے؟ سبانچی یونیورسٹی۔ انہوں نے اتنی بلند آواز میں دہرایا کہ اگلی نشست پہ بیٹھی ترک خاتون نے گردن موڑ کر قدرے اونچے ہو کر ان کو دیکھا۔ سبانچی؟ اس سے آگے خاتون نے قدرے ستائش سے چند الفاظ ترک میں کہے جو حیا کو سمجھ نہ آئے۔ جواباً عثمان شبیر نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں کچھ کہا تو وہ خاتون قدرے گڑبڑا کر واپس رخ پھیر گئیں۔ آپ نے ان کو کیا کہا؟ حیا نے کڑی نگاہوں سے انہیں گھورا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ۔ یہ پاکستان میں والدین اتنے آزاد خیال کب سے ہو گئے کہ جوان بچوں کو اکیلے ترکی بھیج دیں؟ اکیلے نہیں ہیں ہم، پورا گروپ ہے۔ ہم 2 اسٹوڈنٹس ہیں اور باقی فیکلٹی ممبران ہیں جو 2 روز قبل روانہ ہو چکے ہیں، مگر انہوں نے تو جیسے سنا ہی نہیں۔ خیر، اب اکیلی جا رہی ہو تو خیال رکھنا کہ… اور پھر ان کا وعظت شروع ہو گیا۔ نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، پردہ کیا کرو، سچ بولا کرو، اللہ سے ڈرو۔ غرض ہر وہ بات جو اپنے بیٹے کی تربیت کے وقت انہیں بھول گئی تھی اب اچانک یاد آ گئی۔ حیا نے قدرے جھنجھلا کر رخ پھیر لیا۔
دوپہر 2 بجے کھڑکی کے اس پار، نیچے، بہت نیچے، وہ پرفسوں منظر پھیلنے لگا، مرمرا کا سمندر، اوپر بال اور برف، یوں جیسے نیلی چادر پہ سفید روئی کے گالے تیر رہے ہوں۔ وہ اس منظر کے سحر میں کھوتی چلی گئی۔ جہان سکندر کا ترکی اس کے قدموں تلے تھا۔ یہ رکھ لو۔ پرواز اترنے کا اعلان ہونے لگا تو نہایت زبردستی عثمان شبیر نے اپنا وزٹنگ کارڈ اسے تھمایا۔ اس پہ میرے گھر، سیل اور آفس کے نمبرز لکھے ہیں۔ کبھی کبھار میں گھر پہ نہیں ہوں گا اور کبھی کبھار میرا سیل بھی آف ہوتا ہے، مگر آفس کے نمبر پہ میں ہمیشہ ملتا ہوں۔ میری سیکریٹری کی فضولیات سے بچنے کے لیے ڈائریکٹ میری پرائیویٹ ایکسٹینشن ڈائل کرنا۔ وہ ہے 14، کیونکہ میری اور پاکستان کی تاریخ پیدائش 14 اگست ہے۔ رکھ لو، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ عثمان شبیر سے بمشکل جان چھوٹ رہی تھی۔ اس کو کبھی کال کرنا یا دوبارہ ملاقات کا تصور ہی حیا کے لیے سوہان روح تھا۔ پھر بھی ان کے اصرار پر اس نے اپنے سنہرے پاؤچ میں وہ کارڈ بغیر دیکھے رکھ لیا۔ اتاترک انٹرنیشنل ایئرپورٹ استنبول کی یورپی طرف واقع تھا۔ یہ اسے بعد میں علم ہوا تھا، البتہ جو بات ہمیشہ سے معلوم تھی وہ یہ تھی کہ استنبول دنیا کا وہ واحد شہر تھا جو 2 خطوں کو باہم ملاتا تھا، یورپ اور ایشیا۔ استنبول کے 2 حصے تھے، ایک یورپی طرف کھلتا تھا اور دوسرا ایشیائی طرف یا اناطولین طرف۔ اناطولین طرف کو عرف عام میں پرانا شہر بھی کہا جاتا تھا۔ وہ دونوں جب اپنے سامان کی ٹرالیاں دھکیلتے آگے آئیں تو رومی فارم کے ارکان ان کو مل گئے جو انہیں لینے آئے ہوئے تھے۔ رومی فارم ایک ترک NGO تھی جو بالخصوص ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ 2 لڑکے تھے، احمد اور چغتائی۔ چغتائی نام تو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، جیسے مسرور عبدالرحمن چغتائی، ہے نا حیا؟ ڈی جے نے سرگوشی کی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ بہت گرم جوشی اور احترام سے ملے۔ چغتائی نے ان سے بیگز لے لیے۔ آئیں، باہر گاڑی انتظار کر رہی ہے۔ چغتائی برادر، پلیز پانی پلا دیں، بہت پیاس لگی ہے۔ حیا کی طرح ڈی جے بھی پیاس سے بے حال تھی۔ چغتائی نے سر اس بات میں ہلایا اور احمد کے ساتھ سامان اٹھانے لگا۔ پھر وہ دونوں ان کے آگے چلتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ بے حد مہمان نواز قوم کے اس سپوت نے ان کو پانی کیوں نہیں پلوایا، یہ معمہ وہ ساری زندگی حل نہیں کر سکی۔ کوئی امکان یہ تھا کہ چغتائی کی انگریزی کمزور تھی، جس کے باعث وہ ان کا مدعا سمجھ نہیں پایا تھا۔ باہر نکلنے سے قبل انہوں نے اپنے رقم ترک لیرہ اور یوروز میں تبدیل کروائی تھی۔ 1 لیرہ پاکستانی 25 روپے کا تھا اور 1 یورو 125 روپے کا۔ 55 125 55 125 ڈی جے زیر لب کرنسی کی مالیت کا حساب لگاتی اور ان کی قیمت یاد کرتی باہر آئی تھی۔ ایئرپورٹ کا دروازہ کھلتے ہی سردی کی ایک یک بستہ ہڈیوں میں گھستی، خون مجمد کرتی لہر نے ان کا استقبال کیا کہ چند لمحوں میں حیا کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔ یہاں مری اور ایوبیا کی سرتری ہوا سے بھی کئی گنا سرد ہوا چل رہی تھی۔ حیا نے بے اختیار بازو سینے پہ لپیٹ لیے۔ وہ ٹھٹھرنے لگی تھی۔ ان کا سامان خاصا وزنی تھا اور بے تحاشا تھا۔ دونوں لڑکے سرمئی رنگ کی ہائی ایس میں بیگز رکھتے رکھتے ہانپ گئے تھے۔ آپ واقعی صرف 5 ماہ کے لیے آئی ہیں؟ چغتائی نے سادگی سے پوچھا تو احمد نے اسے گھور کر موضوع بدل دیا۔ ہماری روایت ہے کہ جو بھی اتاترک ایئرپورٹ سے استنبول آتا ہے ہم اسے سب سے پہلے
سلطان ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار پہ لے جاتے ہیں۔ اس سے اس کا ترکی میں قیام اچھا گزرتا ہے۔ احمد کہہ کر بیگ گاڑی میں رکھنے لگا تو ڈی جے نے سرگوشی کی، مگر حیا یہ تو ہم پرستی اور شرک۔ اس نے زور سے کونی مار کر ڈی جے کو خاموش کرایا، پھر اندر بیٹھتی ہوئی دبی آواز میں گھر کا میزبانوں سے اس سردی میں بحث کی تو وہ تمہیں یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے پاگل، صبح تک منجمد ہو کر پڑی ہوں گی، اور آئندہ ترکی آنے والے سب سے پہلے تمہارے منجمد مجسمے کی زیارت کیا کریں گے۔ احمد کو ٹوٹی پھوٹی انگریزی آتی تھی، سو وہ سارا راستہ گرد و پیش کے متعلق بتاتا رہا۔ حیا کو اس سفر نامے سے دلچسپی نہ تھی، سو رخ پھیرے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ وہ جو امریکی فلموں والی بلند و بالا عمارتوں کی آس لگائے بیٹھی تھی، قدرے مایوس ہوئی، کیونکہ استنبول شروع میں تو یوں لگا جیسے اسلام آباد ہو، مگر آہستہ آہستہ غور کرنے پہ محسوس ہوا کہ نہیں، وہ واقعی یورپ تھا۔ دکانوں کے چمکتے شیشے، صاف سڑکیں، مغربی لباس میں پھرتے لوگ، دکانوں کی چھتوں اور درختوں کے اوپر پڑی برف، اور سڑک کے کنارے بچھی برف کی تہیں، گویا سفید گھاس ہو۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس قہر و سردی میں بھی ترک لڑکیاں بڑے مزے سے منی اسکرٹس میں ملبوس ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ خدا کرے آج رات برف نہ پڑے، چغتائی نے موڑ کاٹتے ہوئے ایک پرتشویش نگاہ باہر پھیلے برف زار پہ ڈالی۔ ہاں، خدا کرے رات واقعی برف نہ پڑے، احمد نے تائید کی۔ حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ڈی جے آہستہ سے اردو میں بڑبڑائی، ایویں نہ پڑے، خود تو برف باری دیکھ دیکھ کر اکتا چکے ہیں، ہمیں تو دیکھنے دے، اللہ کرے رات برف ضرور پڑے، آمین ثم آمین۔ اور حیا نے دل میں اس کی تائید کی۔ ونڈ اسکرین کے اس پار یورپین شہر کا اختتام دکھائی دے رہا تھا، آگے نیا سمندر بہہ رہا تھا اور اس کے دوسری طرف استنبول کا ایشیائی حصہ آباد تھا۔ دونوں حصوں کو ایک عظیم الشان پل نے جوڑ رکھا تھا، دو خطوں کا ملاپ، دو تہذیب کا سنگم۔ مرمرا کے سمندر کا جو حصہ استنبول کے درمیان سے گزرتا ہے اسے بوسفورس کا سمندر کہا جاتا ہے۔ اس پل کا نام بھی باسفورس برج ہے، احمد بتانے لگا، مگر ہم تو مزار پہ جا رہے تھے، جو کہ یورپین حصے میں ہی ہے، پھر پل عبور کرنے کا مقصد؟ قریب آتے پل کو دیکھ کر حیا نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ پل کے اس طرف اناتولین شہر تھا۔ ہم نے پل عبور نہیں کرنا، اس کے قریب سے کسی کو اٹھانا ہے، ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے، آگے مزار تک آپ کو اسی نے لے کر جانا ہے۔ چغتائی نے گاڑی ایک طرف روک دی۔ احمد اب لاک کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ حیا نے اس خوبصورت اونچے پل کو دیکھا اور سوچا کہ کتنے برس وہ اسی پل پر سے گزرا ہوگا، کتنی ہی دفعہ اس نے بوسفورس کے نیلے پانیوں پہ چاند کی پریوں کا رقص دیکھا ہوگا۔ جب وہ اس سے ملے گی تو کیا اس کی آنکھوں میں استنبول کی سفید گھاس سی برف جمی ہوگی یا مرمرا کے پانیوں کا جوش ہوگا، اور کیا وہ کبھی اس سے مل پائے گی؟ اس خیال پہ اس کا دل جیسے مرمرا کے سمندر میں ڈوب کر کسی لٹی پٹی کشتی کی طرح ہولے سے ابھرا تھا۔ کھڑکی کے اس پار سے ایک دراز قد لڑکی کار کی طرف چلی آ رہی تھی، چہرے کے گرد اسکارف لپیٹے، بلیو جینسز کے اوپر گھٹنوں تک آتا سفید کوٹ پہنے، وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے چلتی آ رہی تھی۔ اس کی رنگت استنبول کے سورج کی طرح سنہری اور آنکھیں بوجھل بادلوں کی مانند سرمئی تھیں۔ وہ لڑکی ان دونوں ترک لڑکوں کے پاس پہنچی اور مسکراتے ہوئے چغتائی کے ہاتھ سے چابی لی۔ راحت پیچھے کھڑکی آئی،
ایس کی جانب اشارہ کر کے کچھ کہنے لگا۔ وہ لڑکی اپنی نرم مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتی سنتی گئی۔ پھر وہ دونوں چلے گئے اور وہ لڑکی کار کی طرف آئی، دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کر گردن پیچھے گھمائی۔ السلام علیکم، اور ترکی میں خوش آمدید۔ اس کی انگریزی شائستہ اور انداز بے حد نرم تھا۔ حیا نے محسوس کیا کہ ترک السلام علیکم کے بجائے سلام علیکم کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ حیا نے اس کا بڑا ہاتھ تھاما تو اس نے اتنا نرم ہاتھ کبھی نہیں چھوا۔ وہ ہاتھ نہیں، گویا مکھن کا ٹکڑا تھا۔ میرا نام ہالے نور ہے۔ میرا تعلق رومی فرم سے ہے۔ میں سبانچی سے مٹیریل سائنس اینڈ انجینئرنگ میں ایم ایس کر رہی ہوں۔ ایئرپورٹ پر آپ کو لینے کے لیے بھی مجھے آنا تھا، مگر میں کہیں پھنس گئی تھی، اس لیے نہیں آ سکی۔ بہت معذرت۔ اس نے کار واپس موڑ دی۔ حیا سلیمان، خدیجہ رانا۔ ان کے تعارف کو ہالے نور نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سنا اور سر اس بات میں ہلایا۔ وہ واقعی نور کا حالہ تھی، دھلی ہوئی چاندنی۔ اب ہم انصاری محلہ جا رہے ہیں، وہ اسٹیئرنگ وہیل گھماتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ محلہ؟ اردو والا محلہ؟ حیا، ڈی جے نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ شاید، تبھی تو کہتے ہیں کہ اردو ترک سے نکلی ہے۔ تم نے میٹرک میں اردو زبان کے مضمون میں اس فقرے کا رٹا نہیں لگایا تھا کہ لفظ اردو ترک زبان سے نکلا ہے، جس کے معنی لشکر کے ہیں؟ ڈی جے نے چہک کر فقرہ مکمل کیا۔ ایوب سلطان جامع کے بیرونی بازار کا نام ہے، انصاری محلہ تھا۔ بے حد رش، بہت سے لوگ اور ہر سو اڑتے چگتے کبوتر۔ وہ تینوں لوگوں کے درمیان بمشکل راستہ بناتے مسجد کے احاطے تک پہنچے تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر حیا نے دیکھا وہاں جامع کا نام ایوب سلطان کامی لکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ جامع میں جے کی جگہ سی لکھا ہے، جو کہ غلط لگ رہا ہے۔ ہماری زبان میں سی کو عربی کے جیم کی آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ انصاری محلے کے رش سے گزرتے ہوئے اس کی حیرت پہ حالے نے بتایا۔ وہ مسکراتی ہوئی بڑے اعتماد سے اپنے سفید کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل رہی تھی۔ اس کی بات پہ حیا بے اختیار چونکی۔ حیران کیوں ہو؟ حالے نے رک کر شاپر سے اپنے جوتے نکالتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہاں مسجد میں داخلے کے وقت جوتے باہر رکھنے کے بجائے شاپر میں رکھنے اور ساتھ شاپر ہم وقت اٹھائے رکھنے کا رواج تھا۔ یعنی اگر کسی کا نام جہان ہو تو وہ ترک ہجو میں اسے کیسے لکھے گا؟ بلا اردو اس کے لبوں سے نکلا، بلا ارادہ اس کے لبوں سے نکلا۔ پھر فوراً گڑبڑا کر ڈی جے کو دیکھا۔ وہ ذرا فاصلے پہ کبوتروں کی تصاویر کھینچ رہی تھی۔ اس نے نہیں سنا تھا۔ حالے شاید ڈسٹ بن میں پھینک کر سیدھی ہوئی اور مسکرا کر ہجے کر کے بتایا، CIHAN۔ اوہ، اس نے خفیف سا سر جھٹکا۔ تبھی وہ اسے فیس بک پہ نہیں ملا تھا۔ وہ اس کو JIHAN لکھ کر ڈھونڈتی رہی، مگر وہ تو اپنے نام کو CIHAN لکھتا ہوگا۔ گلی صاف ستھری اور کشادہ تھی۔ دونوں اطراف میں دکانوں کے دروازے کھلے تھے۔ آگے کرسیاں میزیں بچھی تھیں۔ ارد گرد بہت سے اسٹال لگے تھے۔ سڑک کے کناروں پر کھلے عام کتے ٹہل رہے تھے، مگر وہ بھونکتے نہیں تھے۔ حیا کو بھوک لگ رہی تھی اور وہ اب اس سفر نامے سے بور ہونے لگی تھی۔ بمشکل وہ تینوں اس رش بھرے محلے سے نکلی۔ ایکسچینج اسٹوڈنٹس کو ان کا پہلا کھانا ایک ترک میزبان خاندان دیا کرتا ہے، اور ابھی ہم اسی میزبان خاندان کے گھر جا رہے ہیں۔ جب وہ کار میں بوسفورس کے پل پر سے گزر رہی تھی تو حالے نے بتایا۔ کھانے کا سن کر اس پہ چھائی بیزاریت
ذرا کم ہوئی۔ میزبان خاندان کا گھر استنبول کے ایک پوش علاقے میں واقع تھا۔ کشادہ سڑک، خوبصورت بنگلوں کی قطار اور بنگلوں کے سامنے سبزے پہ جمی برف۔ ان کے اسکالرشپ کوآرڈینیٹر نے چند باتیں انہیں ذہن نشین کروا دی تھیں کہ ترکی میں جوتے گھر سے باہر اتارنے ہیں، گھاس پہ نہیں چلنا اور ملاقات کے وقت ترک خاندان کے بڑے کا ہاتھ چومنا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، اس تکلف کو رہنے دو۔ ان دونوں نے گھر کے داخلی دروازے کے باہر بچھے میٹ پہ جوتے اتارے تو اندر سے آتی وہ مشفق اور معمر خاتون پیار بھری خفگی سے بولی تھی، پہلے دن کوئی اصول نہیں ہوتے، السلام علیکم اور ترکی میں خوش آمدید۔ آپ کے اصولوں کی پاسداری میں ہمارے لیے فخر ہے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ تھاما اور سر جھکا کر ان کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگایا۔ معمر خاتون مسز عبداللہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ وہ راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹی۔ ان کی سرخ بالوں والی بیٹی آگے بڑھی اور کارپٹ شوز حیا اور ڈی جے کے قدموں میں رکھے۔ وہ ریشمی کپڑے سے بنے کوٹ سوز کی شکل کے جوتے تھے۔ دونوں نے جھک کر وہ جوتے پہنے اور اندر داخل ہوئیں۔ اس ترک گھر کا فرش لکڑی کا بنا تھا۔ لیونگ روم کے فرش پر بہت خوبصورت قالین بچھے تھے۔ وہ باتھ روم ہاتھ دھونے آئیں تو دیکھا وہاں الگ سے ٹوٹی وغیرہ نہیں تھی، بلکہ ایک طرف قطار میں نل لگے تھے۔ البتہ باتھ روم کے فرش پر بھی ریگز، پائیدان اور کاؤچ بچھے تھے، حیرت انگیز۔ وہ واپس آئیں تو ڈائننگ ہال میں کھانا لگایا جا رہا تھا۔ ڈی جے جھک کر پیار سے مسز عبداللہ کی 6 سالہ نواسی اروا سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ 3 خواتین پر مشتمل چھوٹا سا کنبہ تھا، اور چونکہ وہ دونوں لڑکیاں تھیں سو حالے نے ایسے ترک خاندان کا چناؤ کیا تھا جس میں کوئی مرد نہ ہو۔ اسی پل مسز عبداللہ سوپ کا بڑا سا پیالہ اٹھائے آئیں۔ حالے ان کی مستعدی سے مدد کروا رہی تھی۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ تمہارا یہاں کوئی رشتہ دار بھی ہے؟ انہوں نے سوپ کا ڈونگا میز پہ رکھا۔ حیا نے ایک نظر اس ملغوبے کو دیکھا۔ جی، میری پھپھو ہیں ادھر۔ وہ سوپ کو دزدیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کدھر رہتی ہیں؟ ادھر۔ اس نے پرس میں سے وہ مڑا تڑا کاغذ نکال کر حالے کو تھمایا۔ حالے نے ایک نظر اس کاغذ کو دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلایا۔ کل میں ملوا دوں گی تمہیں ان سے۔ کھانا شروع کرو۔ اس نے کاغذ واپس حیا کی جانب بڑھا دیا۔ ڈی جے، ہم واقعی ترکی میں بھوکے مریں گے۔ اس ملغوبے کی شکل تو دیکھو، مجھے تو پھر سے متلی ہو رہی ہے۔ حیا جبراً مسکراتے ہوئے ہولے سے اردو میں بولی۔ مسز عبداللہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ کہہ رہی ہے کہ ان خواتین کا خلوص اسے شرمندہ کر رہا ہے۔ ڈی جے نے جلدی سے ترجمانی کرتے ہوئے میز کے نیچے سے اس کا پیر زور سے کچلا۔ اوہ، شکریہ۔ مسز عبداللہ مسکرا کر کھانا پیش کرنے لگیں۔ سوپ دراصل سرخ مسور کی دال کا شوربہ تھا، اور اردو جیسی ترک میں اسے چوربا کہتے تھے۔ وہ ذائقے میں شکل سے بڑھ کر بدمزہ تھا۔ چند لمحوں بعد ہی دونوں پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی برداشت جواب دینے لگی۔ حیا، مجھے الٹی آنے والی ہے اور میں مرنے کے قریب ہوں۔ وہ بدقط مسکراہٹ چہروں پہ سجائے چمچہ بھر رہی تھی۔ ترک خاتون بہت مرغوبیت سے سوپ پی رہی تھیں۔ چوربا ختم ہوا تو کھانا آ گیا۔ وہ اس سے بھی بڑھ کر بدمزہ تھا۔ ایک چاولوں کا پلاؤ تھا۔ پاکستان میں پلاؤ کو پ کے اوپر پیش کے ساتھ بولا جاتا ہے، مگر یہاں سے پ کے تلے زیر کے ساتھ بولا جاتا تھا۔ پلاؤ شکل میں ابلے چاولوں سے مختلف نہ تھا، ساتھ
چنے کا سالن اور مرغی کی گڑیاں تھیں جو کہ منچورین کی طرح دکھتی تھیں۔ وہ 1.5 دن کی بھوکی تھیں اور اوپر سے یہ بدمزہ کھانے مزید حالت خراب کر رہے تھے۔ وہی ترک خواتین ہی کھا رہی تھیں۔ پلاؤ کا پیالہ بھی ختم ہو چکا تھا اور ہم پاکستانی میزبانوں کے برعکس وہ اسے دوبارہ بھرنے کے لیے دوڑی نہیں تھی۔ وجہ ان کے خلوص کی کمی نہ تھی، بلکہ شاید یہی ان کا طریقہ تھا کہ پیالہ ایک ہی دفعہ بھر کر رکھا جاتا تھا۔ ختیجہ، تمہاری دوست مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی ہے۔ خیریت؟ مسز عبداللہ نے پوچھ ہی لیا۔ ڈی جے نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ سب کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ حیا نے میز تلے آہستہ سے اپنے پاؤں ڈی جے کے پاؤں پہ رکھا۔ فیملی فرینڈ کی ہمہ، کوئی معقول وجہ بتاؤ ان کو۔ نہیں، وہ دراصل حیا بہت ڈرپوک ہے۔ اسے اسٹریٹ کرائم سے بہت ڈر لگتا ہے اور یہ پہلی دفعہ اکیلی یورپ آئی ہے، تو یہ پوچھ رہی ہے کہیں استنبول میں ہمارا آرگنائزڈ کرمنل سے تو کوئی واسطہ نہیں پڑے گا۔ حیا خفت سے سر جھکائے لب کاٹتی رہی۔ وہ خالی ہاتھ ان کے گھر آئی تھی اور انہوں نے میز بھر دی تھی، پھر بھی اس کے نخرے ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ اسے بے حد پچھتاوا ہوا۔ وہ بات سنبھالنے پہ ڈی جے کی بے حد ممنون تھی۔ قطعاً نہیں، استنبول بہت محفوظ شہر ہے۔ سرخ بالوں والی لڑکی رسان سے بولی۔ یہاں کی پولیس ایسے لوگوں کو کھلے عام نہیں پھرنے دیتی۔ بالکل، استنبول میں قانون کی بہت پاسداری کی جاتی ہے، حالے نے تائید کی۔ مسز عبداللہ خاموشی سے سنتی رہیں۔ ان کے چہرے پہ کچھ ایسا تھا کہ حیا انہیں دیکھے گئی۔ جب حالے نور استنبول کی شان میں ایک لمبا سا قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئیں تو مسز عبداللہ نے گہری سانس لی۔ خدا کرے تمہارا واسطہ کبھی عبدالرحمن پاشا سے نہ پڑے۔ حیا نے دھیرے سے کانٹا واپس پلیٹ میں رکھا۔ ایک دم پورے ہال میں اتنا سناٹا چھا گیا تھا کہ کانٹے کی کانچ سے ٹکرانے کی آواز سب نے سنی۔ کون پاشا؟ ڈی جے نے الجھ کر مسز عبداللہ کو دیکھا۔ وہ ممبئی کا ایک اسمگلر ہے، یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگل کرتا ہے۔ استنبول میں اگر چڑیا کا بچہ بھی لاپتہ ہو جائے تو اس میں پاشا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بوسفورس کے سمندر میں ایک جزیرہ ہے، وویکادا۔ اس جزیرے پہ اس مافیا کا راج ہے اور میری موم کو خواب بہت آتے ہیں۔ ان کی بیٹی نے خفگی سے ان کو دیکھا۔ یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں میری عقل میرا ساتھ چھوڑنے لگی ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھتی ہیں۔ اور ایکسچینج اسٹوڈنٹس؟ کان کھول کر سن لو، حارے نے قدلے تلملا کر مداخلت کی۔ استنبول میں ایسا کوئی کرائم سین نہیں ہے، یہ سب گھریلو عورتوں کے افسانے ہیں۔ یہاں کوئی بھارتی اسمگلر نہیں ہے۔ دونوں ترک لڑکیاں اپنے تئیں بات ختم کر کے اب سویٹ ڈش کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں۔ ختیجہ بھی ان کی باتوں پہ مطمئن ہو کر شکر پارے کھانے لگی تھی، مگر حیا کے حلق میں وہ بہت میٹھے سے شکر پارے کہیں اٹک سے گئے تھے۔ ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اس نے اس حبشی کے منہ سے پاشا کا نام سنا تھا۔ وہ نہایت مزمحل سا اپنی بیوی سے عربی میں بات کر رہا تھا، اپنے بیٹے کے علاج کا ذکر، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور پاشا کے کام کا ذکر کر رہا ہو اور واقعی ترک گھریلو عورتوں کے افسانوں کے مرکز پاشا کا کوئی وجود نہ ہو۔ الوداعی لمحات میں جب باقی سب آگے نکل چکے تو مسز عبداللہ نے دھیرے سے حیا کے قریب سرگوشی کی۔ یہ لڑکیاں استنبول کی برائی نہیں سن سکتیں۔ تمہیں اس لیے بتایا کہ تم کرائم سے ڈرتی ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ خوبصورت لڑکیوں پہ عموماً ایسے لوگ نظر رکھتے ہیں۔ حیا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کے جھرریے زدہ چہرے پہ سچائی بکھری تھی۔ وہ واقعی اپنا وجود رکھتا ہے۔
وہ بالکل سن سی ہوئی انہیں دیکھے گئی۔ کیا افواہوں کا خوف مجسم صورت میں ان کے سامنے آ گیا تھا، یا ان کی عقل واقعی ان کا ساتھ چھوڑ رہی تھی؟